الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مومن کی عبادت، محبت، امید اور خوف، محبت، امید اور خوف تینوں کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ کیوں محبت کرتا ہے؟ اس لیے کہ اسی ذات نے اس کو وجود بخشا، اسی کی نعمتوں میں وہ پل رہا ہے، اور اس کی نعمتوں سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ لاپرواہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ رب العالمین کا ڈر بھی بساتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دھرتی پر اس کو اس لیے بسایا گیا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور پھر ایک دن اس سے اس کی زندگی کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اگر وہ صحیح معنوں میں اللہ کے قانون کے مطابق زندگی نہیں گزارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ حساب کے بعد اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ رب العالمین کی امید بھی ہوتی ہے، اسے جنت کی امید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ان نعمتوں کی امید ہوتی ہے، تو خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ ایک پرندہ آسمان میں اڑ رہا ہوتا ہے تو اڑتے ہوئے اس کے پاس دو بازو ہوتے ہیں اور ایک سر ہوتا ہے۔ اگر اس کا سر کاٹ دیا جائے تو پرندہ اڑ نہیں سکتا، اگر اس کے دو بازوؤں میں سے ایک بازو کاٹ دیا جائے تو پرندہ اڑ نہیں سکتا۔ تو بالکل ویسے ہی ایک مومن محبت، امید اور خوف کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو پرندے کا سر دراصل مومن کے لیے محبت ہے، اس کے دونوں بازو دراصل مومن کے لیے امید اور خوف ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ایک مومن اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے، اور اسی محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھے، اور جنت کی امید میں اور جہنم سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ بہت سارے صوفیہ کے بارے میں یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ انہوں نے کہا، جیسے رابعہ بصریہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی جنت کی امید میں یا جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرتی۔ یہ جھوٹ ہے۔ سارے انبیاء نے جنت کی امید میں اور جہنم کے خوف سے اللہ کی عبادت کی ہے۔ تو امید اور خوف دونوں ایک ساتھ لگی ہونی چاہیے مومن کی زندگی میں، کہ مومن اللہ کی امید بھی رکھتا ہو اور اس کے عذاب سے بھی ڈرتا ہو۔ البتہ صحت کی حالت میں، جب صحت تندرست ہو تو اس وقت ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بسانا چاہیے، اور جب موت کا وقت آئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، کہ تم میں سے ایک آدمی کی موت اس وقت تک نہ آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید نہ رکھتا ہو۔ تو موت سے پہلے اللہ کی ذات سے اچھی امید رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ میرے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ اسی لیے آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ قرآن کریم میں جہاں امید کی آیتیں ہیں وہیں خوف کی آیتیں بھی ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ ایک مومن کی عبادت امید اور خوف کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، کہ اللہ کی تدبیر سے ہلاک ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ سے ڈر ہونا چاہیے، اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک انسان کو چاہیے کہ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بسائے۔ لیکن ڈر کا مطلب کیا یہ ہے کہ ایک انسان اللہ سے نا امید ہو جائے؟ نہیں۔ اللہ سے مایوس ہو جائے؟ نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الخاسرون،
اللہ کی رحمت سے نقصان اٹھانے والے لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے۔ خوف کس چیز کا؟ جہنم کا ڈر، جہنم کا خوف، اور امید کس چیز کی؟ جنت کی امید۔ اللہ فرماتا ہے ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب سخت سزا دینے والا ہے اور وہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس میں غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ایک طرف کہا کہ وہ سخت سزا دیتا ہے، اس لیے تم اللہ کے عذاب سے بے خوف مت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اس لیے اللہ کی ذات سے مایوس مت ہو، بلکہ سچی توبہ کرو، اللہ سے لو لگاؤ۔ تو ایک آدمی کے اندر جب امید ہوتی ہے نا، تو امید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان اللہ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، بلکہ جب اس کے اندر امید ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، جب امید ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں دلچسپی لیتا ہے، جب امید ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات کی جانکاری حاصل کرتا ہے، اسماء و صفات کی جانکاری حاصل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتا ہے، مایوس نہیں ہوتا۔ گویا کہ امید کا مطلب لاپرواہی نہیں، بلکہ امید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مومن کی شان بیان کرتے ہوئے، یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، مومن اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ گویا کہ یہاں پہ بھی آپ غور کریں کہ جنت کی امید ہونی چاہیے، جہنم کا ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ تعالیٰ کو پکارو خوف سے اور امید سے۔ گویا کہ خوف اور امید، ڈر اور اللہ کی امید، دونوں ایک ساتھ لگاتار ایک مومن کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، آپ میرے بندوں کو خبر کر دیجئے کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں، اور میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے۔ تو یہاں پہ بھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے امید بھی دلائی اور خوف بھی دلایا۔ تو ایک مومن کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جنت کی امید رکھتا ہے اور جہنم سے ڈرتا رہتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لو یعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبہ ما طمع بجنتہ احد، کہ اگر مومن کو پتہ چل جائے کہ نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا سزا تیار کر رکھی ہے، تو جنت کی کوئی امید نہ رکھے۔ اگر مومن کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے کیا سزا تیار کر رکھی ہے، تو جنت کی کوئی امید نہ رکھے۔ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَتَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ، اور اگر کافر کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے، تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی جنت سے مایوس نہ ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کو ہمیشہ امید اور خوف کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور صوفیہ کے جیسے نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی محبت میں کرتے ہیں، اس کی جنت کے لالچ میں یا اس کے جہنم کے خوف سے نہیں کرتے، بلکہ یہ گمراہی ہے۔ ایک مومن کی عبادت اللہ کی محبت کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ سے جنت کی امید میں بھی ہوتی ہے، اور جہنم کے خوف سے بھی ہوتی ہے۔ تو یہ تین چیزیں ایک مومن کی عبادت میں لگی ہوتی ہیں کہ اللہ سے امید رکھتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، اور اللہ سے محبت بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ رب العالمین کی محبت عطا فرمائے، اور امید اور خوف کے ساتھ اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔